مذہب کے ارتقائی نظریے کی روح سے انسان کی ابتدا جہالت اور گمراہی سے ہوئی۔ بعد ازاں اس نے بتدریج مشرکانہ خدا پرستی اپنا لی۔ ان ارتقائی مراحل کی تفصیل میں کافی اختلاف ہے۔ مثلاً بعض محققین کا خیال ہے کہ مذہب کی ابتدا اکابر پرستی سے شروع ہوئی، جبکہ دوسروں کی رائے میں ابتدا مظاہر پرستی سے ہوئی۔ ان کا خیال ہے کہ انسان نے ابتدا میں اپنی کم فہمی اور لا علمی کی وجہ سے مظاہر فطرت کی پرستی شروع کر دی، کیونکہ ابتدا میں اس کی زندگی اور موت کا انحصار کافی حد تک ان چیزوں پہ تھا، مثلاً سیلاب، طوفان، زلزلے اور آتش فشاں وغیرہ۔ لیکن جو اس کا علم بڑھتا گیا اور جہالت دور ہوتی گئی، تو اس نے محسوس کیا کہ یہ مظاہر فطرت خدائی قوتیں نہیں رکھتے۔ ابتدا میں لوگوں نے ہر چیز کو دیوتا بنا لیا۔ اسی طرح انسان میں بعض مفید حیوانات بھی مقدس سمجھے جانے لگے اور بعد میں انہیں معبودوں کا درجہ دے دیا گیا۔ دریائے گنگا اور گائے کا ہندوؤں کے ہاں اور دریائے نیل کا مصریوں کے ہاں مقدس سمجھا جانا ان کی نفع رسانی پر مبنی ہے۔ خوف کے بارے میں انسان کا طرز عمل بھی اس سے مختلف نہیں رہا۔ بعض چیزوں سے شدید خوف نے ان سے حفاظت کی غرض سے انسان کو ان کی تقدیس پر مجبور کیا۔ بعض مذاہب میں خیر اور شر کے لیے علیحدہ علیحدہ معبود ہیں، گویا محبت اور خوف کو ان معبودوں میں بانٹ دیا گیا۔ جنت اور دوزخ کا تصور بھی یہیں سے نکلا ہے۔ مذہب دراصل غم دور کرنے اور تسلی اور دلاسوں کا ذریعہ ہے۔ یہ مذہبی لوگوں کی ایجاد اور عوام کی افیون ہے جس کا وہ نشہ کرتے ہیں۔ کیا مذہب واقعی مشکل امور کی توجیہ کرنے، غم دور کرنے، پناہ لینے اور تسلی دینے کے لیے ایجاد کیا گیا؟ سوال یہ ہے، کیا انسان کے لیے مذہب کو ضروری کیا گیا یا انسان نے خود ہی مذہب کی ضرورت محسوس کی؟ انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ قدیم انسان میں پیدائشی طور پر مذہبیت کا مادہ موجود تھا، جس کو نفسیات دانوں نے نیرو تھیولوجی کا نام دیا۔ یہ بات بھی دل کو لگتی ہے کیونکہ ڈر اور خوف کا عنصر ہر ذی روح میں موجود ہوتا ہے۔ جب جنگل میں اچانک آگ لگ جاتی ہے تو خوفناک شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ انجانی وجہ سے آگ کا لگ جانا قدیم انسان کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ سورج کی روشنی سے نباتات بھی اگتی تھیں انسان کی خوراک کے لیے۔ جنگل کی آگ سے شکار کیے ہوئے جانوروں کا گوشت بھی پک جاتا تھا۔ قدیم انسان جو جبلی طور پر مافوق الفطرت سے ڈرتا تھا، اس نے سورج اور آگ کو معجزات کا مظہر مان لیا تھا، اور یوں انسان کی لاشعوری مذہبیت اس کے رجحان میں آ گئی۔ معزز ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زمانہ قبل از تاریخ ہی سے انسان کسی نہ کسی مذہب یا دھرم دیومالی کیسوں کو کیوں مانتا تھا۔ قدرت کے وہ مظاہر جو انسان کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے تھے اور جن پر انسان کا اپنا بس نہیں چلتا تھا، ان مظاہر کو انسان نے اپنے سے عظیم مان لیا، یعنی اپنے سے زیادہ زور آور سمجھ لیا۔ سورج، چاند، کڑکتی ہوئی آسمانی بجلی اور طوفان، جان لیوا وبائیں، خوراک دینے والے جانور یا نقصان دینے والے جانور، آگ اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور دریاؤں کا پانی، یہ سب عناصر قدیم انسان کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھے۔ قدیم انسان معاشرتی اور سماجی طور پر ناپختہ تھا۔ اس وقت کا معاشرہ یا پدری تھا یا مادری تھا، یعنی انسانی قبیلے کی گروہ کی سربراہی مرد کے ہاتھ میں ہوتی تھی یا عورت کے ہاتھ میں۔ اس معاشرے میں ابھی خاندانی رشتوں کی پہچان بھی نہ تھی۔ کسی بھی عورت سے کسی بھی مرد کی اولاد ہو سکتی تھی۔ ماں، بہن، بیٹی، خالہ اور چچی وغیرہ کی کوئی شناخت نہ تھی۔ کنبے اور خاندان کا ابھی کوئی تصور نہیں تھا، لہٰذا وراثت کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صرف گروہ یا قبیلہ ہوتا تھا جو اکٹھا رہنے پر اپنی بقا کے لیے مجبور تھا۔ ابھی ملکیت کا تصور بھی پیدا نہ ہوا تھا۔ اس وقت تمام انسانی جدوجہد صرف زندہ رہنے کے لیے ہوتی تھی۔ اخلاقیات کے تصور نے ابھی جنم بھی نہیں لیا تھا۔ موت کا مطلب زندگی کا خاتمہ تھا۔ کیا اس سے معلوم تھا کہ موت کا مطلب محض زندگی کا اختتام ہے اور بس موت کے بعد کوئی اور دنیا بھی ہوگی؟ قدیم انسان اپنے مردوں کی آخری رسوم مردوں کو یا تو آگ میں جلا کر کیا کرتے تھے، یا بہتے ہوئے پانی میں پھینک کر، یا زمین میں دفنا کر، یا گوشت خور جانوروں اور پرندوں کی خوراک بنا کر کیا کرتا تھا۔ دراصل قدیم انسان کی تمام جدوجہد اور مصروفیت خوف کے گرد گھومتی تھی۔ جنگلی درندوں کا خوف، وباؤں کا خوف، زلزلوں اور طوفانوں کا خوف، آگ سے جل جانے کا خوف، قحط اور خشک سالی اور پانی کی عدم دستیابی کا خوف، بلکہ بعض مرتبہ پانی کے سیلاب کا خوف۔ اس ارتقائی معاشرے میں انسان کے پاس ابتدائی شعور کی طاقت تھی جو اس کو دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اسی ابتدائی شعور کے زمانے میں
قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی انسان زیادہ ذہین اور سمجھ بوجھ والا ہوتا تھا۔ بس ایسے ہی کسی انسان نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ظاہر کیا کہ وہ خوف پیدا کرنے والے عناصر پر قابو پا سکتا ہے، بشرطے کہ قبیلے والے اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے قبیلے والے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس ذہین انسان کو قبیلے والے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوئے اس کے پیروکار بن گئے، اور یوں مذہبیت کی ابتدائی انسانی معاشرے میں شروع ہوئی۔ اس ذہین انسان نے اپنے ارد گرد کچھ پر اسراریت کا تانا بانا بن لیا، کچھ پوجا پاٹ کے طریقے ایجاد کر لیے، اور اس طرح سے اپنے پیروکاروں کو قائل کر لیا کہ وہ قبیلے والوں کے لیے موت کے بعد کی دنیا بھی آسان کر سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادوگری ہی مذہبیت کی ابتدا بنی۔ آس پاس کے دوسرے قبیلوں میں بھی جادو ٹونے والے آگے اور وہ پوجا پاٹ کروانے لگ گئے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہبی نشان بن گیا۔ انسانیت اپنی بہت ہی ابتدائی شکل میں وجود میں آ گئی اور پھر مختلف ارتقائی منازل سے گزرتی ہوئی اس قابل ہو گئی کہ اس کا لاشعوری جھکاؤ کسی نہ کسی قسم کے مذہب کو ماننے کی طرف ہو گیا۔ اصنام پرستی کے لیے انگریزی اصطلاح پولیتھیزم استعمال ہوتی ہے، جس کا مطلب بہت سے خداؤں یا دیوتاؤں کو ماننا ہے۔ عقیدہ اصنام پرستی انسانی تاریخ میں خدا کے بارے میں قریباً سب سے غالب نظریہ رہا ہے۔ قدیم زمانوں میں عقیدہ اصنام پرستی کی مشہور مثالیں یونانی رومی دیوتاؤں کے فرضی قصے کہانیاں ہیں۔ عقیدہ اصنام پرستی کی واضح ترین جدید مثال ہندو مت ہے، جس کے دیوتاؤں کی تعداد 33 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ہندو مت اپنے جوہر میں مظاہر پرست ہے، تاہم یہ بہت سے دیوتاؤں کے موجود ہونے کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے۔ اس بات پر بھی غور کرنا کافی دلچسپ ہے کہ کثیر دیوتاؤں کو ماننے والے مذاہب میں عام طور پر ایک دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یونانی رومی فرضی قصے کہانیوں میں زیوس دیوتا کو اور ہندو مت میں برہما کو افضل دیوتا مانا جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔